آیا ہے، مسجد رو رہی ہے، رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہی ہے، اے مالک و مولا یہ مجھے آباد نہیں کر رہے تو ان کے گھروں کو آباد نہ کرنا، اے مالک و مولا یہ مجھے رونق نہیں بخش رہے تو ان کے گھروں میں رونق نہ لگانا، اے مالک و مولا انہوں نے مجھے بنا تو دیا لیکن یہ میرے گھر تیرے گھر میں آتے نہیں ہے، میرے اوپر آ کر تیری بارگاہ میں جھکتے نہیں ہے، انہوں نے مسجد تو بنا دی، انہوں نے بڑی عالی شان مسجد بنا دی لیکن نماز کے لیے نہیں آتے، تیرے ذکر کے لیے نہیں آتے، تیرے قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں آتے، اے مالک و مولا میں تجھ سے فریاد کرتی ہوں تو ان کے گھروں کو آباد نہ کرنا جنہوں نے مجھے آباد نہیں کیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اٹھا، صبح میں نے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا اے علاقے والو، تمہاری مسجد جو تم لوگوں نے بنا دی ہے وہ رب کے حضور مناجات کر رہی تھی، وہ تمہارے لیے دعائیں کر رہی تھی ان معنوں میں کہ مولا ان کے گھروں کو آباد نہ کرنا جو مجھے نہیں آباد کر رہے۔ اے لوگو اپنے رب کے گھر کو آباد کرو، یہ وہی گھر ہے جس نے پل صراط پہ کام آنا ہے، یہ وہی گھر ہے کہ جس نے قیامت والے دن کام آنا ہے، یہ وہی گھر ہے جس کے بارے میں رب کا فرمان ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک مسجد کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے۔ اے لوگو اپنی مسجد کو آباد کرو، یہ وہی گھر ہے جس کے بارے میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے آتا ہے تو پھر وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوتا ہے، اور جب بندہ کسی سے ملاقات کرنے والا ہوتا ہے، کسی کا مہمان بنتا ہے تو وہ میزبان اس کی عزت و اکرام کرتا ہے۔ اے لوگوں مسجدوں میں جاؤ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ مسجد سے محبت کرتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے، جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، جو مسجد کا خیال رکھتا ہے، جو مسجد میں آ کے سجدے کرتا ہے، جو مسجد کی صفائی کرتا ہے، کل ان کو رب کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اب کیا ہوا؟ ان بزرگوں نے جب علاقے والوں کو سمجھایا تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اس مسجد میں نماز کثرت سے پڑھنا شروع کی، لوگ نمازی ہوئے، کچھ عرصہ گزرا، پھر وہ بزرگ آئے، پھر وہاں پہ قیام کیا، تو اب جب رات ہوئی تو مسجد کی دعائیں آ رہی تھیں، مسجد اللہ کے حضور دعا کر رہی تھی، اے مالک و مولا جو مجھے آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد کر دے، اے مالک و مولا جو میرا خیال کرتے ہیں تو ان کے گھروں کا خیال کرنا، اے مالک و مولا جو میری صفائی کرنے والے ہیں تو ان کے دلوں کی صفائی کر دے، اے مالک و مولا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ان سے محبت فرما۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کے ولی نے مسجد سے محبت کرنا، مسجد کو آباد کرنا، یہ گھروں کو آباد کرنے کا ذریعہ بتا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اب کیا ہے؟ ہم سب کو اس بات کی فکر ہے کہ میرا گھر بن جائے، ہم سب کو اس بات کی فکر ہے کہ ہماری جو اولاد ہے اس کے لیے ہم کچھ بنا لیں، اور یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کا مال و دولت، یہ دنیا کا بینک بیلنس، یہ دنیا کے مکانات، یہ دنیا کی کوٹھیاں، یہ دنیا کی سواریاں، انہوں نے کام نہیں آنا، یہ پچھلے وارث بن جائیں گے، اور کام اس مال نے آنا ہے
کہ جس کے ساتھ اللہ کا گھر بنایا گیا تھا، کام اس مسجد نے آنا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے بنائی گئی تھی، اور فرمایا جو اللہ کی خوشنودی کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا۔ اب دنیا میں بندہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ جنت میں میرا محل ہو، دنیا میں میرا عالی شان محل ہو، دنیا میں میرا مکان اچھا ہو، آخرت میں میرا مکان اچھا ہو، دنیا میں میرا رہن سہن اچھا ہو، آخرت میں میرا رہن سہن اچھا ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آخرت کے اندر محل چاہتے ہو، اگر آخرت کے اندر برکت چاہتے ہو، اگر آخرت کی اچھی زندگی چاہتے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناؤ، اللہ تبارک و تعالی جنت میں تمہارے لیے محل بنائے گا۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور ہمیں کرنا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ آپ فرماتی ہیں کہ جس کے رزق میں برکت نہ ہو وہ مسجد کی صفائی کرے، وہ مسجد کے بیت الخلا کی صفائی کرے، مسجد کو صاف ستھرا رکھے، یہ نہ سمجھے کہ یہ تو ہم لوگوں نے ایک خادم رکھا ہوا ہے اس کا کام ہے۔ فرمایا مسجد میں صفائی کرنے والے کا اللہ دل صاف کرتا ہے، مسجد میں صفائی کرنے والے کے کام میں اللہ برکت ڈالتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں ہر روز اپنی مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا، پھر اللہ نے مقام و مرتبہ بھی عطا فرمایا، پھر اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ اور یہ کس طرح ملا؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کی صفائی کرو، مسجدوں کا خیال رکھو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر یہ اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، اور جو مسجد کو آباد کرتا ہے اللہ نے فرمایا وہ آمن باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ لوگ جو مسجدوں سے دور ہیں، وہ جن کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ جو کئی سال ہو گئے رب کے گھر میں آنے کی توفیق نہ ہوئی، وہ لوگ کہ جو دوسرے گناہ کے مقامات ہیں وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے، تو اللہ کا فرمان تو فرماتا ہے کہ مسجد کو آباد وہی کرتا ہے، مسجد میں وہی آتا ہے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے۔ ایسے بندے کے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ایسے بندے کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ وہ رب کے حضور آ جائے، وہ مسجد کو آباد کرنا شروع کر دے، وہ مسجد میں آنا شروع کر دے، مسجد کی زینت بننا شروع کر دے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے کام میں برکت نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر بار میں برکت نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں اولاد نافرمان ہے، جو لوگ کہتے ہیں رزق میں تنگی ہے، جو لوگ کہتے ہیں جادو ٹونا ہو گیا ہے، جو لوگ کہتے ہیں پریشانیاں آتی رہتی ہیں، جو لوگ کہتے ہیں دل میں سکون نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں ماں باپ پریشان ہیں بیمار رہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں اولاد بیمار رہتی ہے، آئیے آج میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے گھر میں آنا شروع کرے، اللہ کے گھر کی صفائی کرنا شروع کرے، اللہ کے گھر میں نماز پڑھنا شروع کرے، اللہ کے گھر سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسجد میں آنے کی برکت سے، نماز کی برکت سے، مسجد کی صفائی کی برکت سے اللہ پریشانیوں کو بھی دور کرے گا، اللہ رزق میں برکت بھی دے گا، اللہ تبارک و تعالی اولاد کو فرما بردار بھی بنائے گا، رب تبارک و تعالی ماں باپ کی خدمت کرنے کی بھی توفیق دے گا، اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی پریشانیوں کو بھی دور کرے گا۔ اور وہ وقت آئے گا جب وہ دنیا سے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اس کے ایمان کی گواہی دیں گے، کیونکہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو جس کو تم مسجد میں آتا جاتا دیکھو، جس کو مسجد میں نماز پڑھتا دیکھو، جس کو مسجد کی خدمت کرتا دیکھو، جس کو مسجد میں اذان دیتا دیکھو، جس کو مسجد کے
جب نماز کا وقت آئے مسجد میں آتے ہوئے دیکھو، اے لوگوں تم اس کے ایمان کی گواہی دو، اور اس کے ایمان کی گواہی صرف اکیلے نہیں بلکہ لوگوں میں بھی دو، کیونکہ رب کا فرمان ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک مسجد کو وہی عبادت کرتا ہے جو ایمان والا ہے، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے۔ کیا پھر سبق حاصل ہوا؟ مسجد آباد کرنی ہے، اور پھر فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ مسجد سے آنے کے بعد دیر سے جاتے ہیں اور بازار اس میں کوئی کام ہو جلدی جلدی نکل جاتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ مسجدوں میں دل نہیں لگتا، بازاروں سے جانے کو دل نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ کو اس زمین پر جتنی بھی جگہ ہیں ان میں سب سے پسندیدہ جگہ وہ مسجد ہے، اور سب سے ناپسندیدہ اللہ کو جو جگہ ہے زمین کے اوپر وہ بازار ہیں، کیونکہ بازاروں میں آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی، گناہ ہوتے ہیں، بازار کے اندر بندے کا ایمان خطرے میں پڑتا ہے، بازار کے اندر گناہ ہوتے ہیں، بازار کے اندر طرح طرح کے خرافات ہوتے ہیں، بازار میں گالیاں ہوتی ہیں، بازار میں غیبتیں ہوتی ہیں، بازار میں انسان کا ایمان برباد ہوتا ہے۔ جبکہ جب بندہ مسجد میں آتا ہے اللہ کے ذکر میں لگتا ہے، جب بندہ مسجد میں آتا ہے اللہ کا جو فرض کردہ نماز کا حکم ہے اس کی تکمیل کرتا ہے، جب بندہ مسجد میں آتا ہے اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، جب بندہ مسجد میں آتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب بندہ مسجد میں آتا ہے اس کا دل صاف ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ اور مسجد کی برکت یہ ہوگی جو بندہ مسجد سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالی جب کل قیامت کے دن پل صراط سے گزرنا ہوگا، فرمایا کل قیامت کے دن یہ جو مسجدیں ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے یہ مسجدیں ان کی سواریاں بنیں گے، اور یہ مسجدوں پہ بیٹھ کر مسجدوں میں محبت کرنے والے، مسجد سے محبت کرنے والا یہ مسجد میں بیٹھ کر آسانی سے پل صراط کو پار کرے گا اور رب کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو آباد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کے اندر ہر چیز کی ضرورت کا خیال رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور مسجد کے اندر دل لگنا چاہیے۔ اور جب بندے کا مسجد میں دل لگتا ہے نا تو پھر فرمایا، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ ایسا بندہ جس نے ظہر پڑھی عصر کا انتظار کر رہا ہے، عصر پڑھی مغرب کا انتظار کر رہا ہے، مغرب پڑھی عشاء کا انتظار ہے، عشاء پڑھ کے سویا اس نیت سے سویا کہ صبح فجر پڑھوں گا، فرمایا ان کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، اور جس بندے کا دل مسجد میں معلق رہے فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہو اللہ کے عرش کا سایہ ایسے شخص کو ملے گا۔ اسی طرح رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 ایسی خصوصیات ہیں جو مجھے دی گئیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ دی گئیں۔ ان میں سے ایک فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک بنا دیا گیا۔ یعنی بندے کو جب توفیق ملے، جب فرصت ملے، پہلی امتوں میں خاص جگہ تھی نماز پڑھنے کی، عبادت کی، اللہ کے حضور جھکنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اور مجھے یہ توفیق رب نے دی ہے، یہ خصوصیت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے پاک بھی کر دیا اور مسجد بھی بنا دیا۔ اب بندے کو اگر پانی میسر نہیں ہے وہ تیمم کر سکتا ہے، اب بندے کو اگر نماز کی توفیق ہے اور یہ ذہن گمان کرتا ہے کہ یہ جگہ پاک ہوگی وہاں پہ بھی نماز پڑھ لے، اللہ اس کی نماز کو بھی قبول فرما لے گا۔
یہ سرکار کی خصوصیت ہے کہ آپ کے لیے ساری زمین پاک بھی بنا دی گئی اور مسجد بھی بنا دی گئی۔ آخری حدیث آپ لوگوں کو عرض کرتا ہوں، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ وہ ہیں جن کا ضامن اللہ ہے، 3 خوش قسمت وہ ہیں جن کا ضامن اللہ ہے۔ فرمایا کہ پہلا وہ شخص کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کی غرض سے نکلا، اللہ کی راہ میں چلا، فرمایا کہ وہ جہاں بھی جائے، جو بھی کام کرے، اس کا ضمان اللہ نے لیا ہوا ہے، اس کا ضامن اللہ ہے، اس کے کاموں کو کرنے والا اللہ ہے، اس کے ہر کام کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، اس کی بھلائی کا ضامن اللہ ہے، اس کے سارے معاملات اللہ کے اوپر ہے، اللہ اس کے معاملات میں برکت دے گا۔ جو گھر سے اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر پریشانی کو دور کرتا ہے۔ پھر فرمایا دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کے ضمان کو اللہ نے لیا ہے، جس کا ضامن اللہ ہے، اور آج دنیا کے اندر اگر کوئی بڑا آدمی، کوئی عہدے والا آدمی، کوئی امیر شخص اگر کسی کا ضامن بن جائے تو لوگ کہتے ہیں ارے اس نے تو اس کا ضمان لے لیا، اب پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، اب ہمارا مال مل جائے گا، ارے یہ تو اس کا ضامن ہے، یہ بڑی ہستی ہے، یہ بڑا مالدار ہے، یہ بڑا عتبے والا ہے، یہ بڑا عہدے والا ہے۔ اور جس کا ضامن اللہ ہو اور جس کو ضمان میں اللہ نے لیا ہو، جس کے لیے اللہ نے گارنٹی دی ہو، اب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کا رزق کوئی کم نہیں کر سکتا، اس کو پریشان کوئی نہیں کر سکتا، اس کو نقصان پہنچانے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اللہ اس کا ضامن ہے، جو گھر میں داخل ہوتا ہے سلام لیتا ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے گھروں میں پہنچتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ اور فرمایا جو گھر میں جا کے سلام کرتا ہے اللہ اس کا بھی ضامن ہے۔ اور پھر فرمایا تیسرا خوش قسمت وہ لوگ ہے، تیسرا خوش قسمت وہ انسان ہے جو اپنے گھر سے مسجد کے لیے چلتا ہے، مسجد میں آتا ہے اور رب کے حضور آ کے عبادت اور ریاضت کرتا ہے۔ فرمایا جو اپنے گھر سے اللہ کے گھر کی طرف نکلا اللہ اس کا بھی ضامن ہے، اللہ اس کی بھی کفالت کرنے والا ہے، اللہ اس کی بھی ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اور جس کا ضامن اللہ ہو جائے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنی احادیث آپ نے سنی، واقعات بھی سنے، قرآن کی آیات بھی سنی۔ المختصر یہی ہے مسجدوں کی خود زینت بنے، مسجدوں کی صفائی کریں۔ کیا ہی خوب ہو ایک دن اپنے بچوں کو لیں، اپنے بھائیوں کو لیں اور کہیں کہ فلاں دن ہم نے مسجد میں صفائی کرنی ہے۔ کیا ہی خوب ہو سال میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ اپنا یہ کام بنائیں۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کے دل کو نرم کرتا ہے، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں برکت دیتا ہے۔ اور بزرگان دین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کی شادی نہ ہوتی ہو وہ مسجد کے بیت الخلاء کی صفائی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ تو مسجدوں کو صاف رکھنا، مسجدوں کی صفائی کرنا یہ بھی ضروری ہے، اس کو بھی اپنے معمولات کا حصہ بنائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی کے ساتھ ساتھ جو ضروری کام ہے کہ مسجد میں خود آئیں، اپنے بچوں کو لے کے آئیں، مسجدوں سے دور نہ ہو۔ کبھی 2-4 دن 5-7 دن کسی وجہ سے شیطان آپ کو مسجد سے دور کرے، پھر رب کے حضور آ جائیں، پھر مسجد میں آ جائیں۔ مسجد کی بڑی برکتیں ہیں، یہی مسجدیں کل قیامت کے دن بھی گواہی دیں گی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، بار بار نماز پڑھتا ہے، جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ مسجد کی جگہ روتی ہے، اے مالک و مولا تیرا ایک بندہ میرے اوپر سجدے کرتا تھا۔ وہ مسجد کی جگہ اس کے لیے دعائیں بخشش کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مسجد کی دعا سے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسجدوں میں آتے رہیں۔ آمین بجاہ نبی۔